لیٹ می کلیئر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیٹو کی تاریخ کی اور اس کے اسٹریٹجک پلان 2022 کی، جو کہ 10 سالہ پلان ہے۔ بات شروع ہوتی ہے دوسری جنگ عظیم سے۔ جناب، دوسری جنگ عظیم وہ دھکا تھا جو کھانے کے بعد دنیا کی بہت ساری قومیں سدھر گئیں، لیکن ہر کوئی جاپان بھی نہیں تھا کہ جو کانٹے چن کر پھول اگاتا۔ امریکہ، جو کہ شروع سے ہی دنیا کے لوگوں کو ہتھیاروں اور زنجیروں میں جکڑ کر غلام بنانے کا عادی رہا تھا، سو دوسری جنگ عظیم کے بعد خود کو مستحکم کرنے کے لیے بھی اس نے اسی ہی دماغ سے سوچا، اور اس نے کچھ ایسے ادارے بنائے کہ جو دنیا کے کمزور ممالک کے لیے زنجیروں اور ہتھیاروں سے کم نہ تھے۔ اس نے اپنی اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے ورلڈ بینک اور IMF جیسے ادارے بنائے، اور اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے دنیا کے طاقتور ترین ممالک سے مل کر ناٹو کا اتحاد بنایا۔ ناٹو، نیشنل اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، اپریل 1949 میں قیام میں آیا۔ شروع میں 12 ممالک اس کے رکن تھے، لیکن اس وقت 30 ملک ناٹو کے ممبرز ہیں اور ناٹو کے پاس 35 لاکھ فوج ہے۔ ناٹو کا سلوگن ہے سب ایک کے لیے اور ایک سب کے لیے۔ ناٹو کا ہیڈ کوارٹر بیلجیم کے شہر برسلز میں ہے۔ ناٹو ممبر ممالک میں کچھ اس طرح کا معاہدہ ہے کہ ان 30 ممالک میں سے کسی ایک بھی ملک پر دنیا کا کوئی دوسرا ملک اگر حملہ کرے تو باقی 29 ملک اس کو خود پر حملہ تصور کرتے ہیں۔ اس وقت تک ناٹو کے مشترکہ جنگی آپریشنز کئی ممالک میں ہو چکے ہیں، لیکن عراق اور افغانستان کے مشترکہ جنگی آپریشنز نمایاں ہیں۔ ناٹو کی کانفرنسز ریگولر نہیں ہوتی، لیکن ضرورت کے مطابق ہوتی ہیں۔ 1949 سے لے کر 2022 تک کل 32 کانفرنسز ہو چکی ہیں۔ ناٹو کی 32ویں سمٹ حال ہی میں اسپین کے شہر میڈرڈ میں 28 جون سے 30 جون تک منعقد ہوئی۔ میڈرڈ میں ہونے والے اس سمٹ میں تمام ممبر ممالک کے سربراہان نے شرکت کی اور 10 سالہ اسٹریٹجک پلان پیش کیا گیا۔ 10 سالہ پلان میں چین کو خدشہ اور رشیا کو خطرہ قرار دیا گیا۔ وہ بات جو اس سمٹ کی باعث بنی تھی وہ تھی ہی رشیا اور یوکرین کی جنگ۔ سو اس سمٹ میں جو 10 سالہ اسٹریٹجک پلان پیش کیا گیا، اس میں بھی یہ طے پایا کہ یوکرین کی امداد جاری رکھی جائے گی، بلکہ اور بڑھائی جائے گی، جس میں توانائی، طبی، بلٹ پروف جیکٹس اور اینٹی ڈرون نظام شامل ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے سمٹ کے دوران کہا کہ ناٹو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت اہم اور لازمی بھی ہے۔ آپ کو ہم یہ بھی بتا دیں کہ واحد اسلامی ملک ترکی بھی ناٹو کا ممبر ہے۔ بات نکلی ہے تو ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ افغانستان سے جنگ کے وقت ناٹو کے تقریباً ہتھیاروں سے بھرے 2000 سے 3000 کنٹینرز ہمارے کراچی میں گم ہو گئے تھے، مگر ان کا کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ حالانکہ ناٹو کی کوئی سوئی بھی چرائے تو یہ ایک بڑا بھونچال کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ جناب چھوڑیے ناٹو کو، آئیے ہم یہ سوچیں کہ آنے والا وقت ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے کتنا اہم اور فیصلہ کن وقت ہوگا، کیونکہ دنیا میں سپر پاور کے لیے جن دو ممالک میں سرد جنگ جاری ہے، پاکستان ان دونوں کے بیچ میں کھڑا ہے۔ تو اس فیصلہ کن وقت کے لیے ہمیں ضرورت ہوگی مدبر سیاستدانوں کی اور دانا حکمرانوں کی۔ آپ سے ملیں گے اگلی کسی ویڈیو میں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔